عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال حسان: أحسن منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف اور احادیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اسی مضمون کی دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کائنات میں اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کا درجہ ہر چیز میں مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو محبت ہے، جو دنیا میں اول نمبر کی محبت ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ۔ اس واسطے دنیا میں جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے آپ نے ان کا نام لے کر فرمایا
انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے سب سے زیادہ. بعض دفعہ والدین اور اولاد کو انسان ذبح بھی کر دیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، پھر اولاد کی محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت ہوتی ہے، پھر بیوی، بھائی، دوسرے تیسرے رشتہ دار، پھر دنیا کی چیزوں کی محبت. تو اس واسطے سب کو نہیں گنا. جو سب سے زیادہ قریبی انسان کو عام طور پر طبی طور پر محبت ہوتی ہے ان کا نام لیا. قرآن پاک میں تو اس سے بھی زیادہ چیزوں کا نام لیا. مال، تجارت اور بلڈنگوں کا نام بھی ساتھ لیا 10ویں پارے میں. لیکن اللہ کے نبی نے صرف اولاد اور والدین تک بات رکھی. ان سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں کرے گا اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا. یہاں کامل کا لفظ بھی علماء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کامل کا لفظ لگانا ہے، ورنہ حدیث میں کامل کا لفظ بھی نہیں ہے. ایمانداری نہیں ہو سکتا، یوں لفظ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے پھر سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کریں، اور اس محبت میں فائدہ ہے. فائدے تو بعد میں کسی جمعہ میں بتاؤں گا کہ محبت کے فائدے کیا ہیں، لیکن 2-4 منٹ جو رہتے ہیں اس میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول کی محبت کیوں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. محبت کے جو اسباب ہیں وہ 4 ہیں. کسی سے آدمی محبت لگاتا ہے تو اس کے سبب 4 ہیں. 4 میں سے کوئی چیز اس کو پسند آتی ہے تو اس کی وجہ سے کسی کا حسن پسند آ جاتا ہے. خواہ انسان کا حسن ہو، کپڑے کا حسن ہو، مکان کا حسن ہو، کسی بھی چیز کا حسن و جمال پسند آتا ہے تو اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اس سے محبت لگاتا ہے. تو جمال سب سے پہلی چیز ہے اسباب محبت میں سے. دوسری چیز ہے کمال. کسی کے اندر، کسی انسان کے اندر جب آپ کمال دیکھیں گے تو اس کمال کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. کمال ہے اس میں. اللہ اکبر. کسی بھی قسم کا کمال ہو، کسی فن میں کامل ہے، علم میں کامل ہے، کتابت میں کامل ہے، کسی چیز بھی میں کامل ہو تو کمال کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہوگی. تیسری چیز ہے نوال، اتصال. آپ کسی کے ساتھ رہتے رہیں، ساتھ رہ کر آپ کو اس سے محبت پیدا ہو جائے. اتصال اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر حسن بھی نہیں، کمال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود جب آپ اس کے ساتھ ہر ویلے صبح و شام دن رات آپ کی میل ملاقات اس سے ہوتی رہتی ہے تو لا محالہ آپ کے دل میں اس کی محبت بھی آ جائے گی. جب آپ الگ ہونے لگے تو آپ کو تکلیف بھی ہوگی.
چوتھی چیز ہے نوال۔ نوال کا معنی احسان، عطیہ، دینا لینا، کوئی بھلائی کرنا کسی کے ساتھ۔ کوئی آپ کو محبت سے بلا لے، کوئی آپ کو ہدیہ تحفہ دے دے تو آپ کو محبت پیدا ہو جائے۔ اس کو نوال کہتے ہیں، عطا کہتے ہیں، تحفے، ہدیے۔ اسی واسطے حدیث پاک میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو۔ جب محبت پیدا ہوگی تو آگے قدم بڑھاؤ گے دین کی طرف۔ تہادو تحابو، ہدیے دو۔ ہم رسم و رواج میں تو دیتے ہیں، موت کے وقت، شادی کے وقت، عقیقے کے وقت، اور کوئی ڈگری حاصل کی، ایسے وقتوں میں ہم ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں جب ہماری باری آئے گی وہ بھی دے گا۔ تو یہ اصل میں ہدیہ تحفہ نہیں ہے، یہ قرض ہوتا ہے، اور قرض بھی یہ نہیں کہ آپ جب مرضی ہے اس کو ادا کر سکیں۔ اب ایسا موقع آئے گا کوئی خوشی کا وہ آپ اس کو ادا کریں۔ اگر اس دن بھی آپ نے پہلے آپ نے دیا تو وہ اگلا بھی ناراض ہوگا، یار یہ ہم نے آپ کو خوشی سے دیا تھا، آپ لوٹا کے دے رہے ہیں۔ لیکن اس خوشی کے موقع پر اس کو نہ دیا تو پھر ناراض ہو گیا کہ اس موقع پر اس نے دینا تھا تو نہیں دیا، اس نے کیوں نہیں دیا، بلکہ بڑھا کے دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہم کرتے ہیں۔ ایک ہے کسی دوسری وجہ کے بغیر صرف مسلمان ہونے کے ناطے سے اچھا کھانا پک گیا، چلو دوست کو ہمسائے کو بھی دے دیں۔ کبھی آپ اچھا کپڑا خرید کے لا رہے ہیں، یار ہمارا دوست ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، فلانا ہے، مجھے بہت پسند آیا تو ایک جوڑا میں اس کو بھی دے دیتا۔ کوئی بھی چیز ہدیے کے طور پر تھوڑی زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق، اس کو نوال کہتے ہیں، عطیات کہتے ہیں، ہدیے کہتے ہیں، تحفے کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں محبت کے اسباب ہیں۔ کمال جاؤں اس ذات پر، اس ہستی پر جس ذات مقدس میں یہ چاروں کی چاروں اتم طور پر، اکمل طور پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے کمال ایسے ہیں کہ آپ کا کمال کا کائنات مل کر کوئی اس کا کمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور آپ کے احسانات اور نوال اتنے ہیں، آپ اس پر عمل کریں، آپ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ جتنے احسانات امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی پر کوئی اتنا احسان نہیں ہوگا۔ اور جس کے دل میں محبت ہے، نبی علیہ السلام مان لائے تو اتصال ہے، ہر وقت اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ خوش قسمت ہیں جو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے، جب کہیں دور چلے جاتے تو کہتے کس وقت ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی جا کر زیارت کریں گے، ہم تو موجود ہیں۔ ایک صحابی کو جب پتہ چلا نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال دی۔ وہ تجھے کیا ہو گیا یار، دونوں آنکھیں تو نے نکال دی، اندھے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا بھائی یہ آنکھیں میری اس واسطے تھی کہ نبی علیہ السلام کو دیدار کروں گا، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو اور چیزوں کو دیکھ کے کیا کروں گا۔ اے ہے محبت۔ اور جس کے دل میں ایمان ہو وہ آج بھی اپنی اندرونی نظروں سے نبی علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہے، پڑھتا ہے، آپ کے سارے حالات ہمارے سامنے
شکل و صورت، ہر چیز کے بارے میں صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک ساری چیزیں پہنچا دی۔ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، پلکیں کیسی تھی، ابرو کیسے تھے، قد کتنا تھا، شکل کیا تھی، اور جب اس کو تصور کرتا ہے انسان تو بس اس کے دل میں وہ گھر کر جاتا۔ ابھی میں نے خطبے میں شعر پڑھا تھا حضرت حسان کا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں احسن من کا لم تر قط عینی، اے میرے محبوب آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور پڑھنے والے اس شعر کو یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کی ہے، ہم تو کہتے ہیں صرف حسان تیری آنکھ کی بات نہیں، کائنات کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے، آسمان کی آنکھ نے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا، زمین کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، کسی انسان نے بھی نہیں دیکھا، کسی جن نے نہیں دیکھا، کسی فرشتہ نے نہیں دیکھا کہ اتنا حسین بھی کوئی ہوتا ہے، اتنے آپ حسین ہیں۔ حضرت حسان فرما رہے اور وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ سے زیادہ جمیل حسن میں کمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو پھر دیکھتے کیسے؟ یہ صحابی ہے، مبالغہ نہیں کر رہا، صحابہ سچے، صحابہ جو سمجھتے تھے وہی بات کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں حسین جمیل تو آپ جیسا کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور ایسے آپ حسین جمیل ہیں۔ انسان کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، آپ تمام کمزوریوں عیوب سے ایسے پاک ہیں، گویا کہ آپ کہتے گئے اللہ تعالیٰ ویسے بناتے گئے، میری آنکھ ایسے ہو ویسی بنا دی، میرا سر مبارک ایسا ہو ایسے بنا دی، میرا رنگ ایسا ہو ایسا ہی بنا دیا۔ یہ حضرت حسان کی بات کر رہا ہوں، یہ کہ حدیث نہیں سنا رہا، حضرت حسان صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، 14ویں رات کا چاند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور آسمان پر ایک چاند ہے، اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے۔ کہتا ہے میرا خیال آیا کہ میں ذرا زمین کیا چاند اور آسمان کے چاند کا موازنہ کروں، ان میں خوبصورت کون ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اوپر دیکھتا چاند کی طرف، پھر ادھر نیچے دیکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف، پھر آسمان کی طرف، چاند کی طرف، پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو عربی میں اس نے جو جملے بنائے وہ سب مجھے یاد نہیں کیا، انہوں نے کہا کسی اردو والے شاعر نے اس کو یوں تعبیر کیا، اللہ اکبر، بڑے عجیب انداز میں انہوں نے بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں بہرحال جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، آپ دیکھیں تو آپ اس کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی کہتا ہے درخت ہے، کوئی کہتا ہے چارپائی ہے، کوئی پیچھے کہتے ہیں حسن حسین بیٹھے ہیں، جی اپنی اپنی محبت سے جو کرتے ہیں کوئی چیز ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ بالکل صاف یوں نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ ہے، جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے۔ لوگ تو جاتے ہیں چاند میں چلے گئے، کہتے ہیں مٹی ہے، وہ بھی زمین کی طرح، اسی طرح وہ چیزیں ہیں وہاں، جو بھی ہوگا وہ آئے ہو بھی آئے جو بھی ہے۔ لیکن فرمایا دیکھو نا، ایک آدمی حسین رنگ کا تو ہو لیکن اس پر داغ دھبے ہو تو اس کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی چمکتا ہے، آپ کی روشنی بھی ہے اور جو حسن کی، لیکن ادھر داغ بھی ہیں، اس چہرے پر داغ نہیں ہے۔
اس واسطے آپ کا حسن چاند کے حسن سے بڑھ کر ہے. اسی کے بارے میں انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ زندگی رہی تو